بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. یہ سورۃ الطور مکی سورتوں میں سے ہے. جی تو جو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطور مکیہ، سورہ طور مکی سورتوں میں سے ہے. اس سورت کے مضامین پہلے سورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں. سورہ زاریات کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، چند چیزوں کی قسم کھا کر کیا فرمایا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی حشر و نشر کا، وہ بالکل برحق ہے اور جزا اور سزا بالکل واقع ہونے والا ہے. اس مضمون سے شروع ہوا اور اسی مضمون پر سورہ کیا ہوا، ختم ہوا ہے. کیا ختم ہوا، فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. بڑی خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وعید کے دن. وعید کے دن. پھر اسی وعید کے دن پر سورہ زاریات ختم ہوا اور اسی وعید سے سورہ طور کا شروعات ہوا ہے. طور مدین شہر میں ایک پہاڑ ہے جس کو طور سینین بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں اور طور بھی کہتے ہیں. جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا. وہ کہاں کلام ہوا ہے؟ طور میں، طور پہاڑ میں. کیا ہے؟ مدین میں ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنت کے بھی 4 پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کیا ہے؟ طور ہے. اللہ نے طور کی قسم کھائی. یہاں پر 4 چیزیں، 1 2 3 4 5 6 چیزوں کی قسم کھائی. کتنے چیزیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 چیزوں کی قسم کھائی. فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، قسم ہے طور پہاڑ کی. وکتاب مسطور، اور قسم ہے اس کتاب کی المسطور جو لکھی ہوئی ہے. سطر یستر سطرن کے معنی لکھنا، اسے مفعول کا صیغہ مسطور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم. اس سے مراد نامۂ اعمال. نامۂ انسان کے نام الفرشتے نہیں لکھتے، کرامن کاتبین جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں، اس کی قسم. فی رق منشور، رق ان کے معنی آتے ہیں اصل میں باریک کھال، پتلا جو کھال ہوتا ہے باریک کھال، اس کو رقن کہتے ہیں. اور منشور کے معنی آتے ہیں نشر ینشر، پھیلانا، اسے مفعول کا صیغہ پھیلا ہوا. فی رق منشور، کہاں لکھتے ہیں؟ اس جو لکھی ہوئی کتاب کی قسم. کہاں لکھی ہوئی؟
وہ فی رقم منشور مستور سے متعلق ہے جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، جو کھلے ہوئے کاغذ میں، اے فی ورق منشور، فی ورق مفتوح، کھولا ہوا کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب کی کیا ہے؟ قسم ہے، یعنی نامہ عمل کی قسم ہے۔ نامہ عمل کو کاغذ سے تشبیہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہو کیسے ہوگا۔ دنیا کے ہمارے کاغذ جیسے کاغذ، رجسٹر دفتر جیسے ہے، بڑے بڑے مہاجروں کے بڑے بڑے رجسٹر جیسے، یا کوئی اور نوعیت کے ہے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس لکھی ہوئی کھولے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت کے معنی جانتے ہیں گھر، المعمور عمارہ یعمر سے اسم مفعول کا صیغہ آباد کیا ہوا۔ عمارہ یعمر کے معنی کیا کرنا؟ آباد کرنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اللہ کے گھر کو کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ والیوم، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ عمارہ یعمر کا آباد کرنے سے معمور اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ بیت المعمور کہتے ہیں فرشتوں کی عبادت گاہ، فرشتوں کی عبادت خانہ کو بیت المعمور، بالکل کعبۃ اللہ کے بالکل بالمقابل 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ کعبہ سے بالکل سیدھے اوپر، کعبہ سے بالکل سیدھے اوپر جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کو کہتے ہیں بیت المعمور ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ کتاب و تفسیر میں لکھا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا ہے قیامت تک۔ کتنا یعنی فرشتوں کی تعداد بھی کتنے ہیں تم سمجھ لو۔ ایک مرتبہ جس 70,000 فرشتوں نے طواف کر لیا ان کے باری ختم ہو گئی، اب قیامت تک ان کے باری نہیں آئیں گی۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بیت المعمور ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ناتی نشا کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے گھر کو بنایا، کعبۃ اللہ کو۔ وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت اسماعیل اور ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ دنیا میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا بنانے کے صلہ میں اللہ نے آخرت میں ان کا 7ویں آسمان کے کعبۃ اللہ کا متولی بنا دیا۔ وہاں مجھ جیسے بیٹھ کے ٹیک لگا کے آرام کر رہے، اور جو نابالغ بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مومنوں کے ناتین و شاون کو لے کر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مزہ کر رہے ہیں، پھرتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ کتنی چیز کی قسم ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ فی رقم منشور اصل میں قسم نہیں ہے، وہ مستور کے متعلق ہے۔ یہ ارے کتاب مستور سے یہ متعلق ہے۔ تو طور کو ہے تو طور پہاڑ کی قسم ہے، اور کھولی ہوئی کتاب کی، لکھی ہوئی کتاب کی، کھولے کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور بیت المعمور کی قسم، والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ بلند چھت سے مراد آسمان۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ نے آسمان کو چھت کہا ہے، بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم۔ المسجور جو بھرا ہوا، جو سجر یسجر سجرن ایک مناتے بھرنا، سجن ایک معنی بھڑکانا، ایک معنی کیا ہے؟ بھڑکانا۔ تو سجر سجرن بھرا ہوا ہے، اور سمجھے پانی سے بھرا ہوا ہے، اور ایک مسجور بھڑکا ہے جس کو بھڑکایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن سمندروں کو جہنم کی شکل میں آگ میں تبدیل کر کے بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں کو کیا کیا جائے گا؟ بھڑکایا جائے گا، مطلب یہ ان کو آگ میں تبدیل کر دی جائے گی، یعنی جہنم میں بدل دیا جائے گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آج جتنے بھی سمندر ہے کل قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ جہنم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تحت الماء نارون، پانی کے نیچے کیا ہے؟ آگ ہے، یعنی جہنم جو ہے پانی کے نیچے ہے، 7
زمین کے نیچے ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور قیامت کے دن سارے سمندروں کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ 5 چیزوں کی قسم ہو گئی۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب لواقع، ضرور واقع ہونے والا ہے، ضرور پیش آنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، ما لہ دافع من زیادہ ہے، لہو خبر مقدم، دافع مبتدا مؤخر ہے، ما نافیہ ہے۔ ما لہ دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، ٹالنے والا اللہ کا جو عذاب ہے قیامت کے دن جو آئے گا وہ بالکل برحق ہے، تیرے رب کا عذاب۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کب آئے گا وہ؟ یوم تمور السماء مورا، مارا یمور مورن کے معنی آتے تھر تھرانا، کیا کرنا؟ ایسے ایسے کانپتے نہیں کہتے، ایسے ایسے کانپنے کو کیا کہتے ہیں؟ مارا یمور مورن، تھر تھرانا۔ یہ عذاب کب واقع ہوگا؟ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ مورن مفعول مطلق ہے تامورو سے، جس دن آسمان کیا کرے گا؟ تھر تھرائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ جتنے پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ سے کیا ہو جائیں گے؟ سارا ایسے سیر ہونا چلے جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اور روئی کی گالوں کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، پہاڑ نہیں رہے گا۔ تو فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اس دن جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، ان کے لیے کیا ہوگی؟ بڑی خرابی ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، خاض یخوض فی الحدیث، خاض فی الحدیث خوضاً کے معنی بات میں بیہودہ باتوں میں لگنا، بیہودہ اصل میں خاض فی الامر کسی کام میں لگنے کو کہتے تھے شروع میں، خاض فی الامر کسی کام میں لگنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد خاض فی الحدیث کے معنی گفتگو میں لگنا، اس کے بعد بیہودہ بیکار کام میں لگنے میں خاضہ کا استعمال ہونے لگا۔ خاضہ کا استعمال کس میں لگا؟ بیہودہ کام میں لگنے کو خاض فی الحدیث کہتے ہیں۔ آرہے سمجھے جی؟ الذین العب، العب بنا بیہودہ تماشا کرنا، کھیل کود کرنا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ بات میں، بیہودہ کام میں لگے ہوئے ہے، بیہودہ کام میں لگے ہوئے، یلعبون بیہودہ کام میں کھیل رہی ہے، بیہودہ کام میں لگے ہوئے ہے جس کا کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ناجائز کام میں، اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے میں، نافرمانی میں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دیے جائیں گے، دھکا دیا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دیے جائیں گے۔ ارے سن دعا یدعو دعا کے معنی دھکا دینا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يقال لهم، یہاں محذوف مانا جائے گا، کیا مانا؟ يقال لهم یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ہو یوم تمور السماء سے بدل واقع ہو رہا ہے، یوم تمور السماء سے کیا ہے؟ بدل واقع ہو رہا ہے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ان سے کہا جائے گا، يقال لهم، ان سے یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم کیا کرتے تھے؟ دنیا میں جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، جہنم ہے، جلو گے وہاں، جی تم نہیں مانتے ہو تو خدا کا عذاب ہوگا، جہنم ہے اس میں جلو گے، تو کہتے ہیں ارے کس نے دیکھا جہنم، بکواس کر رہے ہو، جہنم کس نے دیکھا ہے، آخرت کس نے دیکھا ہے، اس طرح جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ طعنہ دے کر کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا، تو کہ یہ وہ آگ ہے جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کو کہتے تھے جادوگر ہے اور یہ سب جادو ہے، تو اللہ کہ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو جہنم کے بارے میں بتایا جاتا تھا، آخرت کے بارے میں بتایا جاتا تھا، تم کہتے تھے جادو ہے،
تو اللہ ان کو طنز کر کے کہیں گے آفاسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے؟ دنیا میں جادو کہتے تھے، آپ دیکھو جادو ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یا تم آج نہیں دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ جادو ہے تو جادو بتاؤ، اگر جادو نہیں تو کیا دیکھ رہے ہو تم، کیا مزہ لے رہے ہو؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیا ہے یہ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے۔ یہ استفہام کس طرح میں انکاری ہے، یہاں بھی محذوف ہے، محذوفات میں بتاؤں گا، اب ذہن سے نکل گیا۔ اصلوہا، صالیہ یصلا، النار ہونا، داخل ہونا۔ اصلوہا، تم اس جہنم میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا، صبر کرو، او لا تصبروا، صبر نہ کرو یا صبر نہ کرو، تم برداشت کرو چاہے برداشت نہ کرو، سواء علیکم، دونوں معاملہ تمہارے حق میں برابر ہے۔ چلاؤ گے، بے صبری کرو گے، اللہ بچاؤ کہو گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور چپ چاپ برداشت کرو گے، بیٹھے رہو گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، برداشت ہی کرنا ہی پڑے گا۔ اصلوہا، تم اس میں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا، صبر کرو، او لا تصبروا، صبر نہ کرو، یا امر تخیر کے لیے، کس کے لیے ہے؟ یہ اختیار دے رہے ہیں۔ سواء علیکم، الامران مستویان علیکم، سواء علیکم الامران، الصبر واللا صبر، الصبر واللا صبر، لا صبر پڑھا کہا، لا شے، لا ممکن، لا موجود، صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے حق میں دونوں امر کیا ہے؟ برابر ہے۔ انما، ما کفا ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو دنیا میں تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تم صبر کرو نہ کرو کوئی حرج نہیں، بے صبری کرو گے تب بھی فائدہ نہیں، صبر کرو گے جلنا ہی پڑے گا، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اصلوہا، ہا وہی وہ جو اوپر حاضر نار التی، نار کی طرف لوٹ رہا ہے، صالیہ یصلا النار، اس لیو اصل میں تھا، کیا ہے؟ اس لیو یا اسلایو، سامیہ اسماؤ ہے، صالیہ اسلایو، افتحو کے اسماؤ کے جن پر، تم اس میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء، اے الامران مستویان علیکم کے معنی میں، الامران مبتدا، مستویان علیکم خبر ہے۔ انما، ان عرف شمال ما کفا ہے، تو ما کفا جو عمل سے ملغا ہوتا ہے، عمل کا بیش، تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے اس چیز کا جس کا تم کیا کرتے تھے، جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ صدق اللہ العظیم۔